نے انتظامیہ نے بھی سب سے بات کی اور ابھی بہت پر امید ہوں کہ آج یہ دھرنے جو ہیں اگر ختم نہ بھی ہوئے تو یہ بالکل سائٹ پہ ہوں گے اور کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. جو پرامن دھرنے ہیں جو سائٹ پہ بیٹھ کے آپ لگائیں گے ہم اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پر امید ہوں دھرنے ختم نہیں بھی ہوئے تو سائٹ پر ہوں گے. علماء سے گزارش ہے کوئی حل نکالیں. صوبائی وزیر ناصر شاہ کی نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو. کہا دھرنے والوں نے 4 روز پہلے یقین دہانی کرا دی تھی مگر رکاوٹیں دور نہ کی گئیں. حکومت نے کبھی سڑک بند کرنے کی اجازت نہیں دی. ہوا بنایا گیا ہے نا, آپ گراؤنڈ پہ آ جائیے, اپنے نمائندوں سے آ کے کہیے دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے. ایسا نہیں ہے جیسا ہی پیش کیا جا رہا ہے. ٹریفک تو ویسے بھی کراچی میں 8-8 گھنٹے ویسے ہی جام رہتا ہے. ان دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک جام نہیں ہو رہا. کراچی میں ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا ہے. راستے کھلے ہیں. مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما علامہ حسن ظفر نقوی کی نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو. بولے حکومت سڑکیں بند کر رہی ہے, دھرنے والوں کی پولیس چیف سے بات ہوئی نہ مذاکرات. کرم میں امن کی امیدیں روشن, کل بریک تھرو کا امکان. صوبائی حکومت معاہدے کے لیے پر امید. بیرسٹر سیف بولے ایک فریق راضی ہے, دوسرے نے کل تک کا وقت مانگا ہے. عاصمہ بخاری بولی سڑکیں کھلوانا گنڈا پور کا کام ہے. انہیں چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ جوڑے کہ پارا چنار کے معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرا سکے, بیکاز وہاں کی سڑکیں کھلانا یہ گنڈا پور صاحب کا کام ہے, مریم نواز صاحبہ کا یا شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے. حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا دوسرا دور 2 جنوری کو ہوگا. اجلاس کی صدارت اسپیکر ایاز صادق کریں گے. پی ٹی آئی کا صرف 2 مطالبات پیش کرنے کا فیصلہ. 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن کا قیام. پی ٹی آئی کے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ شامل. پر امید ہیں مذاکراتی کمیٹیاں کم وقت میں کوئی حل نکال لیں گی. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی در حقیقت پاکستان کی کامیابی ہوگی. امید ہے فریقین بات چیت میں کھلے دل کا مظاہرہ کریں گے. ایک شخص ہم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا تھا مگر 15 روز میں تبدیلی کس طرح آئی. خواجہ آصف کا سوال. کہا مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں لیکن اخلاص نظر نہیں آ رہا. ایٹم بم اور لانگ رینج میزائل ہمارا حق ہے, کوئی سمجھتا ہے سمجھوتا کر لیں گے تو یہ خام خیالی ہے. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. ملک کی سیاسی و اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. پی سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. ایکنک اجلاس میں 217 ارب روپے کے 7 منصوبوں کی منظوری. کراچی میں پانی اور سیوریج کے منصوبوں کے لیے 25.4 ارب روپے کی منظوری. کے پی حکومت کی ناقص منصوبہ بندی. 10 ارب کی گندم گوداموں میں خراب. رپورٹ صوبائی اسمبلی میں پیش. صوبائی حکومت کی فلاور ملز کو بیچنے کی کوشش. ملز مالکان آدھی قیمت پر بھی خریداری کو تیار نہیں. سکھر آئی بی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتیاق میمن کی موت معمہ بن گئی. پولیس کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش. موت کی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہوگا. اشتیاق میمن ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والی ٹیم کے اہم رکن تھے. پاک پتن میں غیرت کے نام پر باپ نے 18 سالہ بیٹی کی جان لے لی. ملزم آلے قتل سمیت گرفتار. کاموکی میں شادی کی تقریب پر پولیس کا چھاپا. ہوائی فائرنگ اور مجرا کروانے پر دلہا اور اس کے والد سمیت 5 افراد گرفتار. 2 خواجہ سراؤں کو بھی دھر لیا. پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج. موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے بابو سابو تک بند. M3 پر فیض پور سے ننکانہ تک ٹریفک معطل. توبہ ٹیک سنگھ میں حد نگاہ 10 میٹر سے بھی کم. موٹر وے M4 عبدالحکیم سے ملتان. M5 شیر شاہ ملتان سے ظاہر پیر تک بند. ملک میں کڑاکے کی سردی نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے. بارش اور برفباری سے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ. لہ -13 کے ساتھ سرد ترین علاقہ. اسکردو میں -9. گلگت میں -7 کی سردی. استور اور ہنزا میں -6. کراچی میں بھی جاڑے کے ڈیرے. پارہ 10 پر برقرار.
بزنس ریکارڈر گروپ کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ارشد زبیری کی ڈیفنس فیز 8 کے قبرستان میں تدفین. نماز جنازہ میں سابق صدر عارف الوی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزرائے اعلیٰ سندھ اور پنجاب کا اظہار تعزیت. دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی اظہار افسوس. افغان حکومت نے گھروں میں کھڑکیاں بنانے پر پابندی لگا دی. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا، کھڑکیوں سے گھروں میں موجود خواتین کی بے پردگی ہوتی ہے. نئی تعمیر کی جانے والی عمارتوں میں کھڑکیاں نہیں ہوں گی. تلوار بازی کا کھیل بلوچستان کی خواتین میں تیزی سے مقبول. تلوار بازی کو لڑکیاں جسمانی مضبوطی اور خود اعتمادی کا ذریعہ تصور کرتی ہیں. قدیم کھیل کی قبائلی سطح پر بھی پذیرائی. میرا جو گانا 15 سال پہلے ریلیز ہوا تھا چھوئے چھوئے، لانگ سٹوری شارٹ کر کے اگر بتاؤں تو میرے گانے کا جو انترا ہے وہ ان کے گانے کی استائی ہے، یا وہ ان کے گانے کا ہک ہے مین، اور وہ انہوں نے 2 دفعہ ریپیٹ کر دیا، بیچ میں کچھ 2-4 لائنیں مزید کمپوز کر کے گانے کی شکل یا اسٹرکچر اس طریقے سے بنا لی. اور پاکستانی گلوکار زین العابدین کا اپنے ڈیبیو گانے کی چوری کا الزام. کہا جس گانے نے شہرت دی وہی چوری کر لیا گیا.